السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار حکومت نے رمضان کے دوران تراویح اور دیگر نمازیں باجماعت ادا کرنے کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ علماء کرام نے مختلف مکاتب فکر کے جو علماء کرام ہیں ان کی یہ ڈیمانڈز تھی۔ آج صدر عارف علوی نے تمام مکاتب فکر کے علماء کا اجلاس بلایا ایوان صدر میں، اور تمام صوبوں سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ ہر مکتبہ فکر کے نے اپنے تجاویز دی تھی اور ایک مشترکہ تجاویز بھی آئی تھی تمام مکاتب فکر کے علماء کی۔ یقینی طور پر کچھ چیزیں حکومت کی مانی جاتی ہیں، کچھ علماء کی مشترکہ ہے، ایک اسی طرح ہی ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک سے ہوتا ہے۔ تمام کے تمام جو ہے مذہبی جماعتوں کی تجاویز جوں کہ توں تو تسلیم نہیں کی گئیں، حکومت کی بھی اس میں شامل ہیں۔ 20 نکات پر اتفاق کیا گیا ہے، جو 20 نکاتی اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ 20 ہی نکات کے کیا کچھ اس میں کہا گیا ہے، میرے پاس آیا ہے ایوان صدر سے۔ صدر عارف علوی نے ویسے تو خود بھی اناؤنس کیا ہے، لیکن بہت سارے دوستوں نے، ظاہر ہے جن لوگوں نے ٹی وی نہیں دیکھا ہوگا وہ ان کے لیے میں ضرور یہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ ہے جس پر اتفاق کیا گیا ہے کہ مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہیں بچھائی جائیں گی، صاف فرش پر نماز ادا کی جائے گی۔ دوسرا نقطہ ہے کہ اگر کچا فرش ہو تو صاف چٹائی بچھائی جا سکتی ہے۔ تیسرا نقطہ ہے کہ جو لوگ گھر سے اپنی جائے نماز لا کر اس پر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ ضرور ایسا کریں۔ چوتھا نقطہ ہے کہ نماز سے پہلے اور بعد میں مجمع لگانے سے گریز کیا جائے۔ پانچواں نقطہ ہے کہ جن مساجد اور امام بارگاہوں میں صحن موجود ہوں وہاں ہال کے اندر نہیں بلکہ صحن میں نماز پڑھائی جائے۔ چھٹا نقطہ ہے کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، نابالغ بچے اور کھانسی نزلہ زکام کے جو مریض ہیں وہ مساجد اور امام بارگاہوں میں نہ آئیں۔ ساتواں نقطہ ہے کہ مسجد اور امام بارگاہوں کے احاطے کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ سڑک اور فٹ پاتھ پر نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ 8ویں نقطے میں کہا گیا ہے کہ مسجد اور امام بارگاہ کے فرش کو صاف رکھنے کے لیے پانی میں کلورین کا محلول بنا کر دھو لیا جائے۔ اس محلول کو استعمال کر کے چٹائی کے اوپر نماز سے پہلے چھڑکاؤ بھی کر لیا جائے۔ یہ 9واں نقطہ تھا۔ 10واں نقطہ ہے کہ مسجد اور امام بارگاہ میں صف بندی کا اہتمام اس انداز سے کیا جائے کہ نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ رہے۔ ایک نقشہ بھی اس اعلامیے کے ساتھ بھیجا گیا ہے، وہ مدد کر سکتا ہے۔ اس نقشے میں دکھایا گیا ہے کہ 6 فٹ کا فاصلہ کیسے رکھا جائے گا۔ ایک نمازی ایک جگہ پہ جہاں پر کھڑا ہے ایک شخص، تو 2 لوگوں کی جگہ یعنی اس میں دکھائی گئی ہے کہ 2 لوگ مس ہو جائیں، یعنی اسپیس جو ہے 2 لوگوں کا، نمازیوں کا، وہ رکھا جائے اور پھر ایک نمازی کھڑے ہوں تو یہ 6 فٹ کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ 6 فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ ضرور رکھا جائے۔ پہلے 3 فٹ کا فاصلہ تھا نمازوں کے درمیان، اب 6 فٹ کا کر دیا گیا ہے یہ۔ اور 11واں نقطہ ہے کہ مساجد اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ ذمہ دار افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائے جو احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ 12واں نقطہ ہے کہ مسجد اور امام بارگاہ کے منتظمین اگر فرش پر نمازیوں کو کھڑے ہونے کے لیے صحیح فاصلوں کے مطابق نشان لگا دیں تو نمازیوں کی اقامت میں آسانی ہوگی۔ یعنی اگر کہاں پہ کھڑا ہونا ہے نمازی کو، وہاں پر اگر نشان ٹک مارک لگایا جائے کہ یہاں پر ایک نمازی کھڑا ہوگا، یہاں پر ایک نمازی کھڑا ہوگا، اس طرح نشانات لگائے جائیں تو وہ ان کے لیے، نمازیوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ 13واں نقطہ ہے کہ وضو گھر سے کر کے مسجد اور امام بارگاہ تشریف لائیں، صابن سے 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھو کر آئیں۔ 14واں نقطہ ہے کہ لازم ہے کہ ماسک پہن کر مسجد اور امام بارگاہ میں تشریف لائیں اور کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں
اور نہ بغل گیر ہوں۔ 15واں نقطہ ہے کہ اپنے چہرے کو ہاتھ لگانے سے گریز کریں۔ گھر واپسی پر ہاتھ دھو کر یہ کر سکتے ہیں۔ 16واں نقطہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ گھر پر ہی اعتکاف کر لیا جائے۔ 17واں نقطہ ہے کہ مسجد اور امام بارگاہ میں افطار اور سحر کا اجتماعی انتظام نہ کیا جائے۔ 18واں نقطہ ہے کہ مساجد اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ، ائمہ اور خطیب ضلعی و صوبائی حکومتوں اور پولیس سے تعاون اور رابطہ رکھیں۔ 19واں نقطہ ہے کہ مساجد اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ کو ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ مشروط اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ جو نکات طے ہوئے ہیں، 20 نکات جو ابھی میں نے پڑھ کے سنائے ہیں، یہ نکات ان پر عمل درآمد ہوگا تو یہ اجازت ہوگی۔ اگر عمل درآمد ان پر نہیں ہوگا تو پھر یہ اجازت منسوخ کی جا سکتی ہے۔ 20واں نقطہ ہے کہ اگر رمضان کے دوران حکومت یہ محسوس کرے کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، متاثرین کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، تو حکومت دوسرے شعبوں کی طرح مساجد اور امام بارگاہوں کے بارے میں بھی پالیسی پر نظر ثانی کرے گی۔ اس بات کا بھی حکومت کو اختیار ہے کہ شدید متاثرہ مخصوص علاقے کے لیے احکامات اور پالیسی بدل دی جائے۔ یہ حکومت نے اپنے پاس اختیار رکھے ہیں۔ یہ 20 نکات ہیں۔ حکومت نے یہ اختیار اپنے پاس ضرور رکھا ہے کہ اگر حکومت نے محسوس کیا کہ کہیں کسی علاقے میں، کسی مسجد میں ان احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، لاپرواہی ہو رہی ہے، تو پھر حکومت اس معاہدے پر، ان نکات پر، یا جو پالیسی یا اعلامیہ جو آج معاملات طے ہوئے ہیں، ان پر نظر ثانی کر سکتی ہے اس مسجد یا اس علاقے کے حوالے سے، یعنی منسوخ کر سکتی ہے یہ اجازت نامہ۔ اور دوسرا، حکومت نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے کہ حکومت پالیسی بھی یہ احکامات جو ابھی نئے احکامات بھی دے سکتی ہے، پالیسی بھی بدل سکتی ہے اس معاہدے اور ان نکات سے ہٹ کر بھی، کہ اگر حکومت یہ محسوس کرے کہ تدابیر پر عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا اور متاثرین یعنی یہ وبا تیزی کے ساتھ اس علاقے میں بڑھ رہی ہے، تو پھر ان مساجد کے حوالے سے بھی اور امام بارگاہوں کے حوالے سے بھی حکومت دیگر تمام مختلف شعبوں کی طرح پالیسی اپنی اور احکامات جو ہے وہ بدل سکتی ہے۔ تو آج علماء کرام نے اس پر اتفاق کیا ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے، یہ باضابطہ طور پر جاری کیا گیا ہے 20 نکات۔ صدر مملکت عارف علوی نے یہ خود پڑھ کر بھی سنائے ہیں اور جاری بھی کر دیے گئے ہیں۔ نقشہ بھی اس کے ساتھ جاری کیا گیا ہے کہ 6 فٹ کا فاصلہ کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بتاؤں، ایک اور بات بتاؤں کہ علماء کرام نے جو ڈیمانڈ کی تھی، جو حکومت کو سفارشات دی تھیں، اس میں یہ ڈیمانڈ علماء کرام کی تھی کہ ایک تو مساجد کو تالا نہیں لگنا چاہیے، اور باجماعت نماز پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو حکومت نے مان لی کہ مساجد کو تالا نہیں ہوگا، باجماعت نماز پر پابندی نہیں ہوگی، لیکن احتیاطی تدابیر یہ ان کی شرط رکھی گئی ہے۔ علماء کرام کی یہ بھی ڈیمانڈ تھی کہ اعتکاف جو ہے وہ مساجد کے اندر ہی ہونا چاہیے تو بہتر ہے، لیکن اس اعلامیے میں حکومت نے علماء کرام کو یہ منوا لیا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ، حکومت نے انکار بھی نہیں کیا، لیکن حکومت نے یہ کہا ہے اس اعلامیے میں کہ اعتکاف اگر گھر پر کیا جائے تو بہتر ہے۔ نقطے میں یہ 16واں نقطہ ہے، اس میں یہ پابند نہیں بنایا گیا کہ ہر صورت میں گھر پر کرنا ہے، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح لکھا گیا ہے 16واں نقطہ کہ موجودہ صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ گھر پر ہی اعتکاف کیا جائے، یہ الفاظ ہیں۔ تو آپ اس میں سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ گھر پر ہی اعتکاف کیا جائے، لیکن مسجد میں اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر بھی پابندی نہیں ہوگی۔ یہ اس طرح علماء کرام کا یہ بھی شرط اس طرح کی مانی گئی ہے۔ علماء کرام نے یہ کہا تھا کہ اعتکاف کے دوران مسجد میں اگر اعتکاف ہوتا ہے تو اس میں احتیاطی تدابیر ضرور برتی جائیں۔
ایک دوسرے کے نزدیک نہ آئے اور 6 فٹ کے فاصلے پر رہیں، بغل گیر نہ ہوں، مجمع نہ لگائیں، یہ تو ساری چیزیں مان لی گئی ہیں۔ لیکن حکومت کی جو میں نے سنا تھا، جو ایک پرسپشن دی جا رہی تھی، میرے پاس جو اطلاعات دوستوں کی طرف سے آ رہی تھی کہ حکومت کی، وزارت مذہبی امور کی، صدر مملکت کی یہ خواہش تھی یا کوشش تھی یا حکومت کی کہ تراویح نماز جو ہے ان کو محدود رکھا جائے، یعنی جس طرح ابھی پچھلے دنوں میں ہوا تھا کہ باجماعت نماز کو محدود کیا جائے کہ 3 سے 5 لوگ جو ہیں وہ نماز کے لیے مسجد میں آئیں، اور اس طرح کی جو شرائط رکھی تھی اس طرح کی تراویح کے لیے بھی رکھنا چاہ رہے تھے۔ لیکن جب صدر مملکت نے تمام مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا، گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا، سراج الحق سے رابطہ کیا، پروفیسر ساجد میر سے، نون لیگ کے رانا تنویر سے اور دیگر رہنماؤں سے بھی رابطے کیے، تو وہ اس میں انہوں نے یہ صدر کو اپنا موقف کلیئر کیا اور یہ بھی بتایا کہ 12 رکنی کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، وہ بھی اپنی سفارشات دے گی، لیکن تراویح نماز جو ہے 1 سال کے بعد آتی ہیں، رمضان آتا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں رمضان کا، تراویح پڑھنے کا، اور جب روزہ رکھتے ہیں لوگ تو تراویح بھی پڑھتے ہیں، پھر باجماعت نماز بھی ادا کرتے ہیں، تو یہ سال کے بعد ایک موقع آتا ہے نیکی کا، عبادت کا، تو اس کو مس نہیں ہونا چاہیے اور لوگوں کو اس کو مس نہیں کرانا چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ حکومت نے شاید یہ فیل کیا کہ چلیں یہ اجازت نامہ اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ شرائط رکھی جائیں، تو یہ 6 فٹ کی شرط جو ہے یہ بھی پہلی دفعہ آئی ہے۔ پہلے 3 فٹ کی شرط تھی نماز کے دوران، ویسے تو عام سوشل لائف میں 6 فٹ کے فاصلے پر رہنے کا کہا گیا ہے طبی ماہرین کی طرف سے، لیکن مساجد میں باجماعت نماز کے دوران جو ہے 3 فٹ کا فاصلہ تھا پہلے، اب جو ہے آج 6 فٹ کا فاصلہ کر لیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود یہ مشروط ہی صحیح، لیکن اجازت حکومت نے دے دی ہے کہ باجماعت نمازیں بھی ادا ہوں گی، مساجد کو تالے نہیں ہوں گے، تراویح نماز بھی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ احتیاطی تدابیر کا جو فارمولہ جو دیا گیا ہے اس پر بھی عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔